ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين۔ ثم پھر ارسلنا بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وأخاہ اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ وسلطان اور دلیل کے ساتھ مبین کھلی روشن واضح۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیات اور واضح غلبہ دے کر بھیجا، یعنی بے شمار قوموں کا ذکر کیا، قوموں کے رویے بتائے، ان کا معاملہ بتایا کہ کیسے کیسے انہوں نے انکار کیا، مذاق اڑایا، پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ہلاک کیا، پھر وہ گویا بھولے بسرے ہو گئے، افسانہ بن گئے، کہانی بن گئے، وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ اب نئے سرے سے ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، ثم کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبروں کے لمبے وقفے کے بعد مبعوث ہوئے۔ فرعون اور اس کی قوم اپنے زمانے کے نہایت قوت اور شان و شوکت اور مال و دولت والے لوگ تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا تھا، چنانچہ ان کی طرف رسول بھی نہایت عظیم الشان بھیجا گیا، جس کے حالات اور معجزات قرآن میں سب سے زیادہ بیان ہوئے، اور اس مقام پر نوح علیہ السلام کے بعد ذکر کردہ پیغمبروں اور امتوں کی طرح مبہم رکھنے کی بجائے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا اور فرعون اور اس کے سرداروں کا باقاعدہ نام لیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی، جبکہ فرعون اور اس کی قوم، اس لیے یہ کہنے کی بجائے کہ ہم نے موسیٰ کو ان کی قوم بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، یہ فرمایا کہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ فرعون کی قوم کا نام نہیں لیا گیا کیونکہ وہ فرعون اور اس کے سرداروں کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہ رکھتے تھے۔ فرعون کی طرف بھیجنے کا مقصد اسے توحید کی دعوت دینا۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 15 سے 19 تک بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور بنی اسرائیل کو پھر آزادی دلانا۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 47 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ بآیاتنا وسلطان مبین، نشانیوں سے مراد وہ معجزات اور نشانیاں ہیں جو فرعون کے غرق ہونے سے پہلے ظاہر ہوئیں، جن کا ذکر سورۃ الاعراف اور دیگر مقامات پر بھی ہے۔ ان میں سمندر کا پھٹنا، من و سلویٰ کا اترنا، 12 چشمے جاری ہونا، بادل کا سایہ وغیرہ وغیرہ بہت بڑے معجزات ہیں، لیکن وہ اس میں شامل نہیں کیونکہ ان کا فرعون کی دعوت سے کوئی تعلق نہیں۔ سلطان مبین میں اگرچہ آیات میں شامل ہے، مگر اس کی عظمت کی وجہ سے اسے الگ سے بھی ذکر فرمایا، اور اکثر مفسرین نے اس سے عصائے موسیٰ بھی مراد لیا، لیکن دیکھا جائے عصائے موسیٰ غلبہ مراد ہے، ہیبت مراد ہے، رعب مراد ہے، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کی طرف بھیجتے ہوئے فرمایا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، اور ہم تم دونوں کے لیے غلبہ رکھیں گے سو وہ تم تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کے حصول کی دعا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور کہہ دیجئے اے میرے رب، داخل کر مجھے سچا داخل کرنا اور نکال مجھے سچا نکالنا، اور میرے لیے اپنی طرف سے ایسا غلبہ بنا جو مددگار ہو۔ اے اللہ یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرما، آمین۔ غور کرنے کی بات ہے کہ فرعون کس قدر متکبر اور ظالم ہونے کے باوجود کتنے لوگوں کو اس نے قتل بھی کیا، اور پھر یہ دیکھیے کہ اس کے دروازے پر کتنا سخت پہرا بھی ہوا ہوگا۔ 2 آدمی جو ہاتھ میں صرف ایک عصا ایک چھڑی لیے ہوئے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، کسی کو روکنے کی جرت تک نہ ہوئی۔
بات شروع ہوتی ہے تو وہ ہر بات میں لاجواب ہو جاتا ہے، لاجواب ہو کر جیل کی دھمکی دیتا ہے، لیکن دھمکی پر عمل کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، جادوگروں سے مقابلہ کرواتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے کوئی لیسن نہیں اس میں۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 18 سے لے کر 28 تک بھی ہمیں یہی مضمون انشاءاللہ ملے گا۔ اب مزید اس کو سمجھیں گے۔ پھر قتل کرنا چاہتا ہے لیکن جرأت نہیں ہوتی۔ سورۃ المومن آیت نمبر 26۔ اللہ بہتر جانتا ہے کتنے سال اسی طرح گزرے، لیکن وہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ اسے کہتے ہیں سلطان مبین، واضح غلبہ، روشن دلیل، بہت بڑی دلیل۔ اللہ ہمیں اسے سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور دوسروں کو ابھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اسی راہ کے مسافر ہیں۔ ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں اور ہمیں بھی ہارون علیہ السلام جیسے معاون اور مددگار ملیں۔ اللہ ہماری مدد فرما۔ رب انصرنی علی القوم الکاذبین، رب انصرنی علی القوم المفسدین، آمین۔ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين